بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ شعبان کا مبارک مہینہ ہے اور اس پر مبارک پہلا جمعہ۔ ویسے تو ہر جمعہ ہی برکتوں والا ہوتا ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں جب جمعہ آتا ہے تو اس کی فضیلت اور اس کی برکت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ شعبان کے جمعے میں یعنی اس مہینے میں جو پہلا جمعہ آتا ہے، اس کے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ اس وقت میں دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور اگر وہ اللہ کا بندہ کوئی ذکر میں ہو، مشغول ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ کہ وہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول تھا، تیری عبادت میں مصروف تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس شخص کو بخش دیا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ یعنی یہ وقت ایسا ہے جس میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں، اور جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے سمجھو اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اور پھر اگر اس مبارک وقت میں آپ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں تو اس کی برکتیں اور زیادہ ہو جائیں گی، اور آپ کو ایسے 3 بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ، اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اللہ راضی تو ہر کام میں آسانیاں۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی آسیب ہے، کوئی جادو کے اثرات ہیں یا کوئی بندش ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں اس کے لیے عزت اور محبت ہو، اور ایسا کرنے سے اللہ رب العزت دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا کرے۔ یہ اس عمل کے فائدے ہیں۔ آپ نے یہ عمل جمعہ کے دن یعنی شعبان کا جو پہلا جمعہ ہے اس میں آپ نے عصر سے لے کر مغرب اس کے درمیان میں یہ عمل کرنا ہے، اور آپ نے 313 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ عمل عصر اور مغرب کے درمیان میں ہی کرنا ہے، اور یہ 2 اللہ کے صفاتی نام یا سبوح یا قدوس، یہ 2 نام آپ نے پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو میری بہنیں بھائی یہ ویڈیو اگر جمعے سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو پہلے جمعے کو یہ عمل کر لیں، لیکن اگر آپ یہ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ عمل دوسرے جمعے میں بھی کر سکتے ہیں، تیسرے میں بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے جمعے میں کر لیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے تو بجائے اس کے کہ آپ کریں ہی نہ، آپ دوسرے یا تیسرے جمعہ میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور ہوں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک اللہ والے نے اپنا ایک قصہ سنایا۔ میرے ایک ہاشمی پڑوسی کے معاشی معاملات صحیح نہیں تھے۔ انہوں نے سنایا کہ اس کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی، مگر ان کے گھر ایسا کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے جو وہ اپنی زوجہ کو کھلاتا۔ زوجہ نے ان سے کہا کہ آپ میری حالت تو جانتے ہیں، میں اب مزید اور صبر نہیں کر سکتی، مجھے کچھ کھانے کی، کچھ طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ میں کچھ کھاؤں گی تو مجھے آئے گی۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ خدا را کچھ کیجیے۔ اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھ کر
وہ بےتاب ہو گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ایک دکاندار کے پاس گئے۔ وہ ہمیشہ وہاں سے ہی غلہ وغیرہ خریدتے تھے، ان پر پہلے بھی قرض تھا۔ جب انہوں نے دکاندار سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کا سامان دے دو، میں جلد ہی اس کے پیسے ادا کر دوں گا، تو دکاندار نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے دکاندار کے پاس گیا، لیکن دوسرے دکاندار نے بھی اسے سامان دینے سے انکار کر دیا۔ جس سے اسے امید تھی وہ ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ وہ بہت رنجیدہ ہوا اور سوچنے لگا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں گا، کس سے مدد طلب کروں۔ یہ سوچتے سوچتے وہ دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا۔ ایک ملا نے اس کو دیکھا جو اپنی کشتی میں بیٹھا مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر آواز لگائی کہ میں فلاں جگہ کے مسافر بٹھاتا ہوں، اگر کوئی ہے تو وہ آ جائے۔ وہ جا کر اس کشتی میں بیٹھا اور کشتی دریائے دجلہ کا سینہ پھاڑتی ہوئی آگے کی طرف نکلی۔ ملا نے اس کو پوچھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ پتہ نہیں۔ تو اس ملا نے کہا کہ میں نے تم جیسا عجیب انسان نہیں دیکھا جو اتنی رات کو میرے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہے اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ ملا اس کی یہ بات سن کر بڑی ہمدردی سے بولا۔ ملا نے کہا کہ میرے بھائی تم غم نہ کرو، میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، جہاں تک ہو سکا تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس نے دریا کے کنارے کشتی روکی اور قریب ہی ایک مسجد میں اسے لے گیا۔ اس ملا نے کہا کہ میرے بھائی اس مسجد میں سیدنا معروف کرہی رحمت اللہ علیہ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا کہ وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ اور اللہ کے اس نیک بندے سے جا کر دعا کرواؤ، انشاءاللہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی اور کوئی اچھا حل نکل آئے گا۔ وہ مسجد میں وضو کر کے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سیدنا معروف کرہی رحمت اللہ علیہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس شخص نے نماز ادا کرنے کے بعد ان کے قریب جا کر بیٹھا اور سلام کیا۔ سیدنا معروف کرہی رحمت اللہ علیہ نے جب نماز ادا کر لی، سلام کا جواب دیا، کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ تو اس شخص نے اپنا سارا واقعہ ان کو سنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑی توجہ سے اس کی ساری بات سنی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آخر موسم خراب ہونے لگا، بارش زور پکڑ گئی اور وہ پریشان ہو گیا کہ میں اپنے گھر سے اتنا دور نکل آیا ہوں، میرے گھر والے کیسے ہوں گے، میں اپنے گھر واپس کیسے پہنچوں گا۔ وہ اسی پریشانی میں تھا کہ باہر ایک جانور کی آواز سنائی دی۔ کوئی سوار اپنی سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوا اور آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں شخص کا قاصد ہوں، انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں چادر اوڑھ کر سو رہا تھا اور میں نے اپنے آپ کو ایک بہت اچھی حالت میں دیکھا، میں نے ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا ہے اور اتنی اپنے اوپر رحمت دیکھی ہے کہ اس کا جتنا میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما کر مجھ پر احسان کرے اور آپ کو جو مستحق لگے اسے یہ ساری رقم دے دے۔ قاصد کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری رقم اس شخص کو دے دو۔ قاصد نے کہا کہ یہ 500 دینار ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہاں، ساری رقم اس شخص کو دے دو۔ قاصد نے ساری رقم اس شخص کو دے دی۔ اس نے وہ ساری رقم چادر میں رکھی، آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کو چل دیا۔ تیز بارش میں گرتا پڑتا کیسے اپنے گھر کی طرف پہنچا اور جاتے ہی ایک دکاندار کو اس نے وہ 500 دینار دی اور کہا کہ یہ دیکھو، اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں میں سے مجھے یہ دیا ہے، تمہارا جتنا بھی قرض ہے وہ سب تم لے لو اور مجھے کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے دو۔ اس دکاندار نے کہا کہ کل تک تم یہ رقم اپنے پاس رکھو اور جو چاہے کھانے کا سامان مجھ سے لے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اسے کافی کھانے پینے کا سامان دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اتنا سارا سامان کیسے اٹھا کر لے کر جاؤں؟ دکاندار نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ کچھ سامان دکاندار نے اٹھایا اور کچھ اس شخص نے اٹھایا اور دونوں گھر کی طرف چل دیے۔
جب وہ گھر آئے تو اس کی زوجہ نے اس سے گلہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس حالت میں آپ چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں کھانے پینے کا سامان لینے گیا تھا، ہمارے گھر میں اب ہر چیز وافر مقدار میں ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، اس کی ساری تکلیف ختم ہو گئی، لیکن اس شخص نے دینار کے بارے میں اسے نہ بتایا۔ کھانا تیار ہوا، سب نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو وہ دینار دکھائے اور سارا واقعہ سنایا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اللہ رب العزت کی یہ غیبی مدد سے اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگی۔ ان دونوں نے ایک زمین خرید لی کاشتکاری کے لیے، تاکہ اس سے کر کے ان کی زندگی کے آگے کے معاملات چل سکے۔ طرح وقت چلتے اللہ رب العزت نے ان کی تنگ دستی اور پریشانیاں دور کر دی۔ سب اللہ کے اس ولی سیدنا معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں تھیں، جو اس انسان کی تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہو گئیں اور وہ ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اللہ رب العزت سیدنا معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کو ان دونوں کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو اپنی دعا کا طریقہ بدلیں، کسی اور سے اپنے لیے دعا کرائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کا دامن پکڑ لیں، اس طرح کہ اللہ کے ولی، اللہ کے خاص بندے، جن کی دعاؤں سے اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں، تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔